السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت پر عمل درآمد۔ اہم پوائنٹس: کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، چاہے خلوت ہو یا جلوت۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ جائز وصیت کو پورا نہ کرنا گناہ ہے، سخت پکڑ ہوگی۔ بچے کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا۔ ضرر رساں یعنی حقدار کو وراثت سے محروم کرنے کی وصیت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلم والدین کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ وصیت کی 3 قسمیں ہیں: وصیت برائے مال و اسباب، وصیت برائے حقوق و واجبات، وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ وصیت برائے مال و اسباب، اس میں زیور، کرنسی، جائیداد، زمین وغیرہ سب کچھ آئے گا، اور اس میں سے 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر وصیت نہ کی جائے گی تو وارث خود سے وصیت نہیں بنا سکتے۔ وصیت نہ کرنے پر سارا مال ترکہ شمار ہوگا۔ وصیت نہ کرنے پر گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے اجر سے محروم ہو جائے گا۔ وراثت تقسیم کرنا فرض ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی وصیت میں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ایک باغ وصیت کیا۔ وصیت برائے حقوق و واجبات، اپنی 1/3 وصیت میں سے مرنے والا اپنے اوپر قرض یا زکوٰۃ یا واجبات کی ادائیگی کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرض حج کی نیت کی ہے لیکن موت نے اس کو کرنے کا موقع نہیں دیا تو وہ اپنی جگہ پہ حج بدل کرنے کی وصیت کر سکتا ہے۔ کسی وجہ سے روزے نہ رکھنے کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ کسی جائز منت کی ادائیگی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے بوقت نکاح اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے، اور اگر وصیت نہیں کی پھر بھی اس کے مال میں سے حق مہر ادا کیا جائے گا۔ وصیت برائے نصیحت و تزکیہ، اس میں نابالغ اولاد کی دیکھ بھال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ چھوڑے ہوئے کسی ادارے یا کسی لائبریری یا ایسے کسی کام کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی وصیت کی جا سکتی ہے، یا کسی علمی پروجیکٹ کو پورا کرنے کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ خیر اور بھلائی کے کام کو جاری رکھنے کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ حقوق اللہ کی پابندی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی وصیت کرنی چاہیے۔ اپنے تلاوت والے قرآن پاک کو پڑھتے رہنے کی وصیت کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ